ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابو منصور احمد بن علی الطبرسی جس نے روایت کیا ہے واقعہ حضرت اسامہ بن زید کا، حضرت ابو بکر کے گرد اجتحام ہجوم کو دیکھ کر جب انہوں نے پوچھا فحل بایعتہ، جواب دیا نعم بایعتہ، ہاں میں نے بھی بیعت کر لی ہے. یعنی یہ بات اس بات کو پھر مزید واضح کر دیتی ہے کہ سیدنا علی شیر خدا پر حضرت صدیق اکبر کی بیعت کے لیے کوئی جبر نہیں ہوا، کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی گھسیٹا نہیں گیا معاذ اللہ. یہ سب کچھ توہین ہے، اہانت ہے صحابہ کرام کی ہی نہیں صرف، بلکہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. اور اب یہ جو پورا امر ہے اس کی تائید اور تصریح پھر ملتی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کے اپنے کلام سے. حضرت مولا علی شیر خدا کا اپنا کلام نہج البلاغہ. اب یہ پورا یہ قول اس طرح بیعت کرنا، اس قول کی تائید پھر نہج البلاغہ کرتی ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا، خطبہ نمبر 37، خطبہ نمبر 37 ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں، پہلے میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ردینا عن اللہ قضاءہ، ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم یعنی ان کی جو بیعت تھا اور ان کی خلافت، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہو گئے. اب یہ آپ کے لفظ ہیں ردینا عن اللہ قضاءہ، ہم اسے اللہ کا فیصلہ سمجھا، یہ اللہ کی قضا تھی اور ہم اللہ سے راضی ہوئے. اب یہ کلمہ آپ کا برضا و رغبت بیعت کرنے کی تصریح کرتا ہے. وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ أَمْرَهُ، اور اللہ کے اس امر کو ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، خوشی سے خوشنودی سے اس کو تسلیم کیا. اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ شاید مولا علی شیر خدا کے حق میں کوئی وصیت خلافت تھی، وصیت امامت تھی اور آپ سے معاذ اللہ خلافت چھینی گئی، اس کے جواب میں آپ نے ان کے قول کو رد کرتے ہوئے فرمایا اترانی اکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں گا، جھوٹی تہمت لگاؤں گا اور یہ جھوٹ بول کر کہوں گا کہ انہوں نے میرے حق میں وصیت کی تھی اور وہ وصیت خلافت جو میرے حق میں تھی وہ حضرت ابو بکر نے اور عمر نے چھین لی مجھ سے. کہا واللہ لانا اول من صدقہ فلا اکون اول من کذب علیہ، خدا کی قسم میں علی وہ شخص ہوں جنہوں نے پہلے دن مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی تھی، تو تصدیق کر کے میں ان پر جھوٹ بولنے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ تم مجھ سے بیعت کا پوچھتے ہو کہ میں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی ان کے ہاتھوں پر بیعت خلافت کب کیوں کی، کیا سمجھ کے کی؟ فرمایا فنظرت فی امری، جب سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کا وقت آیا تو میں نے غور کیا امر خلافت میں، اپنے استحقاق میں اور اپنے معاملے میں غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت میری بیعت کا وقت نہیں ہے بلکہ دوسرے کی بیعت کر کے اس خلیفہ کی اطاعت کا وقت ہے. یعنی میرا اطاعت کرنا ابھی سبقت لے گیا ہے بیعت لینے سے. وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، اور میرے گلے میں اس وقت جو عہد باندھا گیا ہے، جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اور مجھ سے وعدہ لیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اجماع امت نے جو ابوبکر صدیق کی بیعت کے ساتھ ہوا ہے، اس میثاق کا میں بھی پابند ہوں کہ اسی طرح بیعت کروں جیسے امر ہوا تھا. اب میں نے اس واقعہ کی پوری شرح آپ کو شرح نہج البلاغہ سے دے دی تھی، شرح ابن میثم البحرانی کی پوری شرح پڑھ کے سنا دی تھی اس مقام پر، ابن حدید کی شرح حدیدی سنا دی تھی، علی نقی فیض الاسلام کی شرح اس واقعہ کے اوپر پڑھ کے سنا دی تھی کہ مولا علی شیر خدا کی یہ جو بیان ہے، اس بیان کا مفہوم تمام علماء جو شارحین نہج البلاغہ وہ یہ بیان کرتے ہیں. تو مولا علی شیر خدا کا یہ جو کلام ہے، یہ کلام اس اصول کی تصریح کرتا ہے، اس اصول کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے. اور یہ تصور
کہ معاذ اللہ جو بیعت کی مولا علی شیر خدا نے جن حالات میں، یہ کہنا کہ دل سے اس بیعت پہ راضی نہیں تھے، یہ مولا علی شیر خدا کے ان تمام کلمات کی تکذیب کرتا ہے۔ مگر میں اس کنسیپٹ کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں، اور انٹرٹین کر کے اس کو بھی انالیسس کر لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ظاہراً دفع شر کے لیے، حکمت و مصلحت کے لیے، یا وہ قول جو نامعقول قول ہے، جبر اور ظلم کے ساتھ معاذ اللہ بیعت کر لی مگر دل سے بیعت پہ راضی نہیں تھے، یہ قول مولا علی شیر خدا کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان یہ ہے کہ دل سے کوئی مانے نہ مانے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا ہی بیعت ہوتا ہے۔ یہ تہمت لگانے کے مترادف ہے کہ دل راضی نہیں تھا، دل میں کچھ اور تھا، اوپر سے بیعت کرتے تھے۔ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو خطاب کیا، جب آپ کی خلافت کا وقت آیا تو حضرت طلحہ اور زبیر آپ کو معلوم ہے بیعت کر کے مدینہ طیبہ میں جب بعد میں کوفہ کی طرف گئے تو دونوں ایک عرصے کے لیے منحرف ہو گئے تھے، جنگ جمل کا پورا زمانہ گزرا، بعد ازاں پھر تائب ہوئے اور دوبارہ بیعت کی تجدید کی۔ اس وقت مولا علی شیر خدا نے حضرت زبیر سے بات کی اور جب پوچھا کہ تم نے تو میری بیعت کی تھی، اب منحرف کیوں ہو گئے؟ تو حضرت زبیر نے جواب دیا اس وقت، اب اپنی انحراف کو سمجھے ایک جسٹیفیکیشن دینے کے لیے، کہ میں نے دل سے نہیں کی تھی، اوپر سے کی تھی۔ اب یہ وہی سچویشن آ گئی جو معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کو تہمت دی جاتی کہ دل سے نہیں کی تھی، اوپر سے کی تھی۔ اب مولا علی شیر خدا ان کو جواب دے رہے ہیں۔ آپ کا خطبہ نمبر 8 نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 8، من کلام اللہ علیہ السلام فی دعوت زبیر انہ لم یبایع بقلبہ، عنوان ہی یہ ہے نہج البلاغہ کا۔ یہ ان کا کلام حضرت زبیر کے اس دعویٰ کے خلاف جو انہوں نے کہا انہ لم یبایع بقلبہ، کہ انہوں نے جو بیعت کی تھی اوپر سے کی تھی، دل سے نہیں کی تھی، ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے مولا علی شیر خدا نے فرمایا یزعم انہ قد بایع بیدہ ولم یبایع بقلبہ، زبیر یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے صرف ہاتھ سے، ظاہراً ہاتھ دے کر بیعت کی تھی مگر دل سے نہیں مانا تھا، دل سے بیعت نہیں کی تھی۔ مولا علی شیر خدا نے اس کے قول کو رد کر کے کہا فقد اقر بالبیعۃ، جب اس نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کو مان لیا، فرمایا وہ بیعت کا اقرار کر چکا، وہ بیعت ہو گئی، وہ بیعت ہو گئی۔ ودع الولیجہ، اور اب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دل میں کچھ اور چھپا ہوا تھا۔ فرمایا اس کے لیے تو پھر اور طریقہ ہوگا، جو بیعت کر دی تو فرمایا فقد اقر بالبیعہ، صرف اس جملے سے کہ میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، دل سے نہیں کی، فرمایا اس کے اس بات سے اس نے بیعت کا اقرار کر لیا۔ تو نہج البلاغہ میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ جو ارشاد ہے، اس نے اصول بیعت بھی واضح کر دیا کہ اگر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ اقرار بیعت ہے۔ اب جب وہ اصول حضرت زبیر کے حق میں قبول نہیں کرتے، وہ اصول مولا علی شیر خدا کے حق میں کس طرح کا یعنی کارگر ثابت ہوگا؟ یہ تصور کہ دل سے نہ کرنا اور اوپر سے کرنا، یہ اوائل دور میں 3 صدی ہجری تھی، ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے ابو محمد الحسن النوبختی، بعد میں ایک نیا فرقہ شیعہ نوبختیہ کا بن گیا۔ ان کی کتاب ہے فرق شیعہ، فرق الشیعہ، نجف اشرف میں چھپی ہوئی ہے، صفحہ 42۔ انہوں نے اس تصور کو رد کر دیا تھا اس 3 صدی ہجری میں، اور کہا تھا ان علی علیہ السلام سلم لہما الامر، سیدنا علی شیر خدا نے لہما یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور راضی ہو گئے تھے ان کی بیعت پر۔ وَبَایَعَهُمَا طَائِعًا غَیْرَ مُکرَہٍ، اور ان کی بیعت پر راضی ہو گئے تھے بغیر کسی جبر و اکراہ کے۔ وَتَرَكَ حَقَّهُ لَهُمَا، چونکہ شیعہ عالم تھے نا، وہ سمجھتے تھے حق ان کا تھا، مگر ذرا عبارت سنیے، وہ کہتے ہیں خود خوشی سے اپنا حق ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔
فنحن رادون، جب وہ خوشی سے اپنا حق چھوڑ کر ان پر رضامندی سے بیعت کر گئے تو ہم بھی اسی کے اوپر راضی ہیں. لا یحل لنا غیر ذلک، اب ہمارے لیے حلال نہیں کہ ہم اس کے علاوہ رضا کے علاوہ کوئی اور قال کریں، اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اب وہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر شک کرے. لا، اس لیے کہ الا ذالک وان ولایت ابی بکر صارت رشدا وہدن بتسلیم علی وریدا، ہو حضرت علی شیر خدا کی بیعت کر لینے اور اس بیعت پر راضی ہو جانے کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی ولایت و خلافت ولایت راشدہ بن گئی اور خلافت ہادیہ بن گئی، اور چونکہ حضرت علی کی تسلیم بھی ثابت ہو گئی اور رضا بھی ثابت ہو گئی. یہ ان کی کتاب فرق الشیعہ صفحہ 42 طبع نجف اشرف. تو یہ میں ان اقوال پر، یہ جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا، اس موضوع کو، اس نشست کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں.